چینل جی این ریئیکشن میں آپ کا سواگت ہے، جس میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیسے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ آئیے آج ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو دعا مانگنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو بخش دے، بلکہ مضبوطی اور پختگی کے ساتھ سوال کرے، اور جو کچھ مانگ رہا ہو پوری توجہ اور دلی چاہت کے ساتھ مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کا عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ مشکات شریف پیج 194 پر لکھا ہوا ہے۔ یہ بات کہنا کہ اے اللہ تو چاہے تو مغفرت فرما دے اور تو چاہے تو دے دے، اللہ تعالیٰ جو کچھ دے گا اپنے ارادے سے ہی دے گا، اپنی مرضی اور ارادے سے ہی دے گا، اس کے ارادے کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز کا وجود محض اس کے ارادے سے ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ دعا کرنے والے کو تو صرف اپنی رغبت، دلی توجہ اور دلچسپی پوری طرح ظاہر کرنا چاہیے اور مضبوطی سے سوال کرنا چاہیے۔ مضبوطی سے سوال نہ کرنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مانگنے والا اپنے کو صحیح معنی میں محتاج نہیں سمجھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں بھی بے پرواہی برت رہا ہے، جو تکبر کی نشانی ہے۔ حالانکہ دعا میں ظاہر اور باطن سے عاجزی اور حاجت مندی اور اپنی ذلت ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے اندر کے سب خزانے اور ان کے باہر کے سب خزانے اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے پل بھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ صرف کن یعنی ہو جا فرما دینے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی چیز کا دینا اور کسی بھی چیز کا پیدا کر دینا کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ لہٰذا پوری رغبت اور اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ میرا مقصد ضرور پورا ہوگا، اور وہ جب دے گا اپنی مرضی اور ارادے سے ہی دے گا، اس سے زبردستی کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ ایک حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا رب شرم کرنے والا ہے، کریم ہے۔ جب اس کا بندہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان کو خالی واپس کرتا ہوا شرماتا ہے۔ مشکات شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے تو ان کو جب تک دعا کے ختم ہونے کے بعد چہرے پر نہ پھیر لیتے تھے، نیچے نہیں گراتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں میں دعا کا ایک اہم ادب بتایا ہے کہ دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں اور دعا کے ختم ہونے کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیے جائیں۔ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا سوال کرنے والے کی صورت بنانے کے لیے ہے، تاکہ باطینی طور پر دل سے جو دعا ہو رہی ہے اس کے ساتھ ظاہری اعضاء بھی سوال میں شریک ہو جائے۔ دونوں ہاتھ پھیلانا فقیر کی جھولی کی طرح ہے، جس میں اپنی ضرورت کا پورا اظہار ہے، اور ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو ان کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ جس طرح کعبہ شریف نماز کا قبلہ ہے، اسی طرح آسمان دعا کا قبلہ ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کے ختم پر ہاتھوں کو منہ پر پھیرنا گویا دعا کی قبولیت اور رحمت خداوندی کے نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے چہرے سے شروع ہو کر مجھے مکمل طریقے پر گھیر رہی ہے۔ آئیے دوستو، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، وضو سے ہونا۔ سب سے پہلے آپ لوگ وضو کریں۔ نمبر 2، پہلے اللہ کی تعریف اور بڑائی کرنا چاہیے اور اس کے مبارک ناموں اور صفات کاملہ کا واسطہ دینا چاہیے۔ نمبر 3، پھر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4، قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ نمبر 5، دل کے خلوص سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا
اور یہ یقین رکھنا کہ صرف اللہ ہی وہ ہے جو میری دعا قبول کر سکتا ہے۔ نمبر 6، پاک اور صاف ہونا۔ نمبر 7، کوئی نیک عمل دعا سے پہلے کرنا یا 2-4 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرنا۔ نمبر 8، دعا کے لیے 2 زانوں یعنی گھٹنوں کے بل یعنی ادب سے ہو کر بیٹھنا۔ نمبر 9، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، دونوں ہاتھ کھلے ہو تو بہتر ہے۔ نمبر 10، خشوع و خضوع یعنی پوری عاجزی اور انکساری سے ادب کے ساتھ دعا کرنا۔ نمبر 11، پورے جسم سے ادب ظاہر ہو اور جسم پورا کا پورا دعا اور طلب بن جائے۔ نمبر 12، دعا کرتے وقت عاجزی اور اپنی پستی ظاہر کرنا۔ نمبر 13، دعا کرتے وقت حال اور کال سے یعنی جسم اور جان سے اور زبان سے مسکینی ظاہر کرنا اور آواز میں پستی ہونا۔ نمبر 14، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھانا۔ نمبر 15، شاعرانہ تک بندی سے اور گانے کے طرز سے بچنا چاہیے۔ نمبر 16، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام اور نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے۔ نمبر 17، گناہوں کا اقرار کرنا۔ نمبر 18، خوب رغبت اور امید اور مضبوطی کے ساتھ جم کر اس یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ ضرور قبول ہوگی۔ نمبر 19، دل حاضر کر کے دل کی گہرائی سے دعا کرنا۔ نمبر 20، کسی چیز کا بار بار سوال کرنا جو کم سے کم 3 بار ہو۔ نمبر 21، خوب رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کرے یعنی للچا کر اصرار کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ نمبر 22، کسی محال اور ناممکن چیز کی دعا نہ کرے۔ نمبر 23، جب کسی کے لیے دعا کرے تو پہلے اپنے لیے دعا کرے پھر دوسروں کے لیے۔ نمبر 24، ایسی دعا کو اختیار کرے جس کے الفاظ کم ہو لیکن الفاظ کے معنی بہت زیادہ ہو یعنی 1-2 لفظ میں یا چند الفاظ میں دنیا و آخرت کی بہت سی ضرورتوں کا سوال ہو جائے۔ قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہے ان کے ذریعے دعائیں مانگنا بہتر ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ ان کے الفاظ بہت سی چیزوں کو جمع کرنے والے بھی ہے اور مبارک بھی ہے۔ اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرے، اگر نمک کی ضرورت ہو تو بھی وہ اللہ سے مانگے، اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی اللہ سے سوال کرے۔ امام ہو تو صرف اپنے ہی لیے دعا نہ کرے بلکہ مقتدیوں کو بھی دعا میں شریک کرے، یعنی ایسے الفاظ دعا میں استعمال کرے جو سب کے لیے ہو، جیسے ہماری، ہم سب، ایسے الفاظ دعا کے اندر شامل کرے۔ دعا کے ختم سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور ختم پر آمین کہے اور بالکل آخر میں منہ پر ہاتھ پھیر لے۔ ان آداب پر جس قدر ہو سکے عمل کرے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی شان ہے، وہ آداب کی رعایت کیے بغیر بھی قبول فرما سکتا ہے۔ بڑی رحمتیں ہوتی ہے، برکتیں ان پر نازل ہوتی ہے، دل میں سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ ان پر اول تو مصیبتیں آتی ہی نہیں، اگر آتی ہے تو معمولی ہوتی ہے، پھر وہ بھی جلدی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دعا کرنے سے عاجز نہ ہو، کیونکہ دعا کا مشغلہ رکھتے ہوئے کوئی شخص برباد نہیں ہو سکتا، کیونکہ دعا والے کی اللہ کی طرف سے ضرور مدد ہوتی ہے، دونوں جہان میں کامیاب اور بامراد ہے۔ جب دعا کی قبولیت کا مطلب معلوم ہو گیا تو کبھی یوں ہرگز نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم برسوں سے دعا کر رہے ہیں، تسبیح کے دانے بھی گھس گئے، کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، تو یہ غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اچھی لگی